السلام علیکم دوستو، میں ہوں حیدر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں فٹنس میڈیا۔ آج میرے ساتھ یہ جو شخصیت موجود ہے، ان سے میں آپ کو ملوا رہا ہوں، اس لیے ملوا رہا ہوں کہ یہ فیڈریشن میں انہوں نے ایک زمانہ گزارا ہے، اور فیڈریشن کے کیا کیا مسائل ہوتے تھے یا ان کو کیا کیا فیس کرنا پڑتا تھا، ان سے ہم جانیں گے۔ سب سے پہلے تو ہم ان کا تعارف آپ کو کرواتے ہیں کہ آپ اپنا نام بتائیے گا اور اپنے بارے میں بتائیے گا۔ میرا نام عبدالسلام ہے اور میری باڈی بلڈنگ کے شعبے سے رغبت جو ہے گزشتہ 40-45 برسوں سے ہے، اور بیک وقت میں 4 ایسوسیشنوں کا حصہ رہا ہوں۔ سینٹرل باڈی بلڈنگ ایسوسیشن میں خازن، ایسٹ باڈی بلڈنگ ایسوسیشن میں ممبر، کراچی باڈی بلڈنگ ایسوسیشن میں نائب صدر، اور سندھ باڈی بلڈنگ ایسوسیشن میں بھی نائب صدر کی حیثیت سے 4 ذمہ داریوں پہ بیک وقت میں نے کام کیا۔ اچھا، آپ اتنی ساری فیڈریشن کے لیے کام کرتے رہے، تو آپ فیڈریشن میں کیسے آئے یا اس فیلڈ میں آپ کا کیسے ان ہوا؟ اچھا، یہ 1970 کی بات ہے۔ میرے گھر کے بالکل سامنے شمس الدین ہیلتھ کلب تھا، تو وہ میں چونکہ چھوٹا تھا تو میں ان تنسازوں کو دیکھا کرتا تھا، تو مجھے اچھے لگتے تھے، تو وہ کبھی مجھ سے پانی وغیرہ منگا لیا کرتے تھے۔ وہ زمانے ایسے تھے کہ جب نہ چھت پہ پنکھا ہوتا تھا کلب میں، نہ مٹکا ہوتا تھا، اور یہ دونوں چیزوں سے دور رہتا تھا باڈی بلڈر۔ تو میں کبھی کبھی ان کو پانی پلا دیا کرتا تھا، تو وہ ایک مقابلہ ہو رہا تھا، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ مقابلہ دیکھنے چلو، ہم لوگ بھی اس مقابلے میں حصہ لے رہے ہیں۔ تو میں ان کے ساتھ ہو لیا۔ تو یہ مقابلہ تھا 1970 میں، صدر میں ہوا تھا یہ مقابلہ مسٹر کراچی کا، جہاں کٹرا خال میں۔ اس میں سکندر بلوچ صاحب مطلب ہے اس مقابلے میں انہوں نے ٹائٹل لیا تھا۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ان کو بھی دیکھ کر، اور اپنے جو دوست احباب تھے جو میرے محلے کے تھے ان کو بھی دیکھ کے مجھے خوشی ہوئی کہ یہ تو بڑا اچھا وہ ہے۔ اس کے بعد سے میرا مطلب شوق بڑھنے لگ گیا۔ مجھے اور ہمارے دوستوں کو یہ بتائیے، کیونکہ فیڈریشن بڑی اہم چیز ہوتی ہے کسی بھی مقابلے کے لیے، کسی بھی باڈی بلڈر کے لیے، تو آپ ہمیں یہ بتائیں آج کل آپ کون سی فیڈریشن کا حصہ ہیں یا کیا کر رہے ہیں آپ فیڈریشن کے لیے؟ میرا تعلق صرف ایک ہی فیڈریشن سے رہا ہے، اور وہ ہے کراچی باڈی بلڈنگ ایسوسیشن یا سندھ باڈی بلڈنگ ایسوسیشن یا سینٹرل۔ تو IFBB سے وہ مطلب ریکگنائز ہے آج، جس کو ہم یوں دوسرے لفظوں میں آسان کر دوں میں کہ جس کے سیکریٹری میسم رضا بھائی ہیں کراچی کے، اور جس کے سندھ کے سیکریٹری ہیں سید جمیل بھائی۔ میرا تعلق اسی ایسوسیشن سے گزشتہ 25 سال میں میری وابستگی شعبے سے ایسوسیشن کے حوالے سے رہی ہے۔ ویسے تو میری وابستگی 45 سال سے بھی زیادہ کی ہے، لیکن 20-25 سال میں اسی ایسوسیشن کی 4 ایسوسیشنوں میں جڑا رہا، اسی کے ساتھ تعلق رہا۔ اور گزشتہ 4 سال پہلے میں نے ان کو مطلب چھوڑ دیا، مطلب وہ تھوڑا سا نظریاتی میرا اختلاف تھا، کچھ معاملات ایسے تھے جس پہ وہ میری بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے، تو میں نے بہتر سمجھا بیک ٹو پویلین ہونا۔ دیکھیے، عموماً یہ ہمارے باڈی بلڈرز کو ایشوز آ رہے ہیں فیڈریشن کے حوالے سے کہ بھائی بہت ساری فیڈریشنز ہیں، وہ باڈی بلڈر کا حق کھا جاتی ہیں، تو کیا آپ کی والی فیڈریشن سے آپ کے کوئی ایسے ہی معاملات خراب ہوئے یا کیا تھا ایسا؟ بالکل جناب، بالکل۔ ابتدا میں یہی ایک فیڈریشن تھی جو 1952 سے مطلب چلی آ رہی تھی، جو پاکستانی اسپورٹ بورڈ سے بھی، پاکستان اولمپک ایسوسیشن سے بھی، IFBB سے بھی مطلب سب سے ریکگنائز تھی، یہی واحد فیڈریشن تھی۔ آج جتنی بھی فیڈریشنیں وجود میں آئی ہیں تو اب یہ کہنے کی بات نہیں ہے، ان کی بے قاعدگیاں اور بے ضابطگیاں اور تنسازوں کے ساتھ جو مطلب حق تلفیاں ہوئی ہیں، تو ان کی وجہ سے یہ وجود میں آئی ہیں۔ دیکھیے، آپ کو رمیز بھائی نے بھی انٹرویو دیا، آپ نے ان کا انٹرویو کیا، انہوں نے بتایا کہ میرے 2 ہفتے کم تھے اور مجھے جونیئر کا مقابلہ کھیلنے نہیں دیا گیا، اور آن دا ریکارڈ بات ہے نا یہ تو۔ میں نے اپنے طور پر اپنی ایسوسیشن کے سربراہان سے کہا، ریکویسٹ کی کہ یہ مقابلہ ہم 2 سال لیٹ کر رہے ہیں، اس میں استنساز کی غلطی نہیں ہے، اس کو تھوڑا سا فیور ملنا چاہیے۔ اچھا، کم سے کم آپ 2 سال کا فیور نہیں دے رہے تو کم سے کم 1 سال کا تو فیور لازمی ملنا چاہیے، اس لیے کہ اس کی کوتاہی نہیں ہے۔ لیکن وہ میری بات کو بھی نظر انداز کیا اور ان کی بات کو بھی انہوں نے نہیں مانا۔ پھر ابھی 2021 کے اندر ایک مقابلہ جس کو آپ نے بھی مطلب کور کیا، مسٹر کراچی اور مسٹر سندھ، 2021 کی بات کر رہا ہوں، آپ نے خود کور کیا۔ اس کے اندر ایک یاسر مغل تنساز تھا، میسم بھائی کے کلب کا تنساز ہے، نہ مجھے اس تنساز سے تو شکایت ہو ہی نہیں سکتی، وہ تو تنساز کا میٹر ہی نہیں ہے۔ وہ مسٹر کراچی اور مسٹر سندھ بننے کے ایک ہی ہفتے کے بعد، اس کو رمیز کے 2 ہفتے کم تھے، اس کو جونیئر نہیں لڑنے دیا گیا، اس نے ٹائٹل لیا ہے یاسر مغل نے، 1 ہفتے کے بعد ہی وہ جونیئر پاکستان میں کیسے مطلب کھیلنے چلا گیا۔ میرا سوال ہے انہیں ایسوسیشن کے مطلب کرتا دھرتا ہوں سے، وہ بالکل بھی مطلب ہے، میں اس میں کوئی ناراض نہیں ہوں، لیکن یہ بے قاعدگی اور بے ضابطگی ہے یا نہیں ہے، میرا سوال یہ بنتا ہے صرف۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی تمام باڈی بلڈنگ فیڈریشنوں سے، تمام ایسوسیشنوں سے
کہ یہ اقدام کوئی بھی مطلب اس کو صحیح نہیں کہے گا. تو آپ کیا کہتے ہیں مطلب یہ فیڈریشن ایسے مسائل یا ایسے ایشوز اس میں کیوں آتے ہیں؟ مطلب کیا وہ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کے ریزن یہ ہے کہ ان کی اپنی پسند کی بات ہوتی ہے. جاوید تنساد انہی کی ایسوسیشن کا، وہ انہی سے مراد میری ایسوسیشن کا. میرا تنظیمی اختلاف ضرور ہے لیکن میں آج کسی ایسوسیشن کا حصہ نہیں ہوں. جاوید بھائی 2016 کے مسٹر کراچی بنے، ان کا تعلق ہے بالی جم سے. بالی جم ہے اقبال بھائی کا، اقبال بھائی ہیں کراچی کے پریزیڈنٹ. اس بچے کو مطلب اسکوٹر اسٹیج کے اوپر اناؤنس کی گئی، اس کو اسکوٹر پہ بٹھایا گیا، اس کی تصویریں کھینچی گئی اور اس کے بعد میں اس کو اسکوٹر نہیں دی گئی. میں نے 2 دفعہ مطلب اپیل کی ہے مؤدبانہ طور پہ فیڈریشن کے سربراہان سے، کراچی سے، سندھ سے. میں نے 2 دفعہ اپیل کی، تیسری دفعہ آپ کے پلیٹ فارم سے پھر اپیل کرتا ہوں. مؤدبانہ گزارش ہے میری، نہیں ملی اس کو، ملنی چاہیے. اب دیکھیے وہ 2016 کی اسکوٹر نہیں ملی. ابھی یاسر مغل ابھی کراچی سندھ بنا ہے، آپ نے اس پروگرام کو کور کیا ہے، اس کو اسکوٹر مطلب میں مل گئی. وہ صرف اس لیے مل گئی کہ وہ میسم بھائی کا کلب سے تعلق تھا اس کا. بھائی یہ ہے بات. آپ یہ بتائیں ہمارے اس چینل کے تعاون سے، اس چینل کے ذریعے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے کہ فیڈریشن کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، فیڈریشن کے یہ مسائل کیسے ختم ہو سکتے ہیں؟ فیڈریشن کے مسائل ختم ہونے کے لیے 2 چیزیں بنیادی ہوتی ہیں، چاہے وہ دنیا بھر میں کوئی سیاسی جماعت ہو، مذہبی جماعت ہو، کھیلوں کی تنظیم ہو. 2 چیزیں بنیادی اس میں ہوتی ہیں حیدر بھائی. ایک تو تنظیم کا سربراہ، اس کا درست ہونا، اس کا قابل ہونا، اس کی اہلیت اور صلاحیت ہونا، یہ فرسٹ چیز ہے. دوسرا اس ایسوسیشن، اس فیڈریشن کا دستور. جب آپ دستور پہ نہیں چلیں گے تو یہ معاملات تو مطلب استاد شمس الدین کی مثال ایسی ہے پورے پاکستان میں دعوے سے کہتا ہوں، میں پورے دعوے سے ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں کہ اس وقت 50 سے زیادہ ڈویژنل ایسوسیشن ہیں مختلف، لیکن کراچی کے سیکرٹری استاد شمس الدین جیسی کارکردگی آپ کو ڈھونڈنے سے نہیں ملے گی. وہ شخص پڑھے لکھے نہیں تھے، وہ بالکل مطلب الف سے بے نہیں جانتے تھے، لیکن دستور کی پاسداری انہوں نے اس طرح سے کی ہے کہ آپ ان کی کارکردگی کو میں بیان کروں تو آپ کو حیرت ہوگی. 3 مرتبہ تو وہ سیکرٹری بنے کراچی کے، 3 مرتبہ وہ کراچی کے سیکرٹری بنے بلا مقابلہ، اور انہوں نے خود بھی کئی اعزازات لیے ہیں. 61 سال کی عمر میں انہوں نے آخری ٹائٹل لیا تھا. 61 سال کی عمر میں ویٹرن مسٹر سندھ کا، جسے ہم عام زبان میں ماسٹر ٹرافی بھی کہتے ہیں، اولڈ از گولڈ والی. مسٹر کراچی بھی رہے، سندھ بھی رہے، اور بھی دیگر ٹائٹل لیے، اور ان کی کارکردگی اتنی نمایاں ہے کہ بس میں ایک جملہ یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ تو ان کی کارکردگی، ان کے کلب کی کارکردگی ایسی ہے پورے پاکستان میں دعوے سے کہہ رہا ہوں 60 سے زیادہ ٹائٹل ہیں اس کلب کے، جو ایک پسماندہ کلب ہے جسے آپ نے بھی دیکھا، جو کچی آبادی کے اندر ہے، لیکن کارکردگی اس کی ایسی اتنی خوبصورت ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ دستور پہ مطلب ہے چل رہے تھے. پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن دستور کو فالو اگر کرے. میں بھی پڑھا لکھا بندہ نہیں ہوں، میں بار بار یہ بات دوستوں سے کہتا ہوں کہ بھائی میں پڑھا لکھا بندہ نہیں ہوں. میری تعلیم کالے اور پیلے اسکول کی، KMC کے کالے پیلے اسکول کی حد تک ہے، کچی آبادی میں رہتا ہوں، لیکن میں خورشید صاحب کے ساتھ، استاد شمس الدین صاحب کے ساتھ رہ کر ہی یہ سب کچھ سیکھ سکا ہوں. یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ظاہر اس وقت ہمارے باڈی بلڈر اس کو دیکھ رہے ہوں گے ویڈیوز کو، تو ان کے لیے اس سے کیا سبق ملے گا؟ مطلب یہ فیڈریشن کے مسائل سے، ابھی ہم ایک ریسنٹ ویڈیو بھی دیکھی تھی فضل الہی کی، اس میں بھی ان کے کوئی فنڈ وغیرہ تھے وہ فیڈریشن کھا گئی. تو مطلب یہ کب تک چلتا رہے گا کہ باڈی بلڈرز کے جو اس کی فنڈنگ ہو رہی ہے، اس کو جو چیزیں ملنی چاہیے وہ نہیں مل رہی ہوتی، تو اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ اس کو تو بہتر کرنے کے لیے اس کو چیک اینڈ بیلنس کیا ہوگا؟ مطلب اس کو کون پکڑے گا؟ دیکھیں ہم تو سربراہ کو ہی شکایت کر سکتے ہیں نا. میں اپنی ایسوسیشن کی بات کر رہا ہوں، دوسری ایسوسیشن کی بات نہیں کر رہا. میرا جس باڈی سے تعلق تھا، جس سے تھا میرا تعلق، آج میں نیوٹرل ہوں، آج میرا کسی بھی باڈی سے تعلق نہیں ہے. تو میں اپنے کراچی کے سیکریٹری کی شکایت سندھ کے سیکریٹری سے ہی کر سکتا ہوں، سندھ کی سیکریٹری کی شکایت فیڈریشن کے سیکریٹری سے ہی کر سکتا ہوں، اور وہ میں نے کی ہیں، زبانی بھی کی ہیں، تحریری بھی کی ہیں. لیکن ان کے مفادات مطلب یہ کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ وہ اس کو مطلب نہیں کر سکے. آج اتنی ساری فیڈریشن جو وجود میں آئی ہیں، جو بگاڑ پیدا ہوا، اس کی وجہ یہی ہے. اب میں تھوڑی سی جھلک پیش کرنا چاہ رہا ہوں اس بگاڑ کی. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں حیدر بھائی کہ کامن سینس کی بات کر رہا ہوں میں پھر اپنے قارئین باڈی بلڈنگ سے انتہائی معذرت کے ساتھ، انتہائی ادب کے ساتھ کہ دوستوں میں پڑھا لکھا بندہ نہیں ہوں. میری کسی بھی بات کو مطلب ہے آپ اس کو
پکڑنے کی کوشش مت کیجیے گا، میرے مفہوم کو مطلب سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ میں کیا بات کہنا چاہ رہا ہوں. کیا کس طرح سے ممکن ہے کہ کوئی بچہ میٹرک کا امتحان پورے اسکول میں وہ ٹاپ کر جائے اور وہی بچہ اگلے سال اسی اسکول میں، اسکول بھی دوسرا نہیں، اسکول بھی وہی، اسی اسکول میں 9ویں کے امتحان میں کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ کیا یہ عقل اجازت دیتی ہے اس بات کی؟ نہیں، اس کو تو پھر 11ویں جماعت میں جانا چاہیے. 11ویں میں جانا چاہیے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی صوبے کا، سندھ کا اگر کوئی آئی جی ہے، اگر سندھ کا کوئی آئی جی ہے تو وہ کس قانون کے تحت، میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کس قانون کے تحت وہ اگلے سال اسی سندھ میں 5 ڈویژن میں کہیں نہ کہیں اس کو مطلب ڈی آئی جی لگا دیا جائے. یہ بات بنتی نہیں ہے. یہ آپ بات کیوں کر رہے ہیں؟ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایسے کم سے کم 10 بچے ہیں جن کی ڈگریاں انہوں نے خراب کر دیں. انہوں نے میٹرک کا امتحان پہلے دیا، 9ویں کا امتحان انہوں نے بعد میں دیا. یہ آپ ہماری عوام کو سمجھائیں، دوسروں کو سمجھائیں کیسے، مطلب کیا بتانا وہ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پہلے سال انہوں نے مسٹر سندھ کا مقابلہ لے لیا، جیت لیا. جب مسٹر سندھ کا ٹائٹل آپ نے لے لیا تو یہ تو مسٹر پاکستان میں جانے کی بات ہے اب، نہ کہ وہ مسٹر کراچی کا مقابلہ لڑے گا. یہ اس وقت 11-12 ایسوسیشن اور فیڈریشنیں کام کر رہی ہیں. اب وہ ہلکی بھی ہیں، بھاری بھی ہیں، لیکن میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ ان 12 کی 12 فیڈریشنوں میں بھی یہ دستور اور یہ قاعدہ نہیں ہوگا. یہ بے ضابطگی ہے کہ پہلے سال وہ مسٹر سندھ بنے گا، اگلے سال وہ مسٹر کراچی بنے گا. تو خلاف ضابطہ والی بات ہے نا. اور ایک دفعہ نہیں، ایسا کئی دفعہ ہوا. اکمل بھائی ہمارے، یہ جتنے بھی تنسازوں کے میں نام میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میرے لیے قابل احترام ہے اور ان تنسازوں کا کوئی قصور نہیں ہے، ان کے قلم مالکان کا بھی کوئی قصور نہیں ہے. یہ صرف اور صرف قصور 2 افراد کا ہے، کراچی باڈی بلڈنگ ایسوسیشن کے سیکریٹری جن کو آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں، اور سندھ باڈی بلڈنگ ایسوسیشن کے سیکریٹری. اور ان کو میں نے تحریری یہ باتیں دی ہیں کہ ایسا کریں گے تو اس کے نتائج، لیکن انہوں نے بس وہ اپنے آگے کسی کی چلنے نہیں تھی. انہوں نے اب اکمل خان ہے 2006 کے، وہ مسٹر سندھ ہیں. تو اب 2006 کے مسٹر سندھ ہیں تو وہ مسٹر کراچی کا مقابلہ اگلے سال کیسے کھیل سکتے ہیں؟ 2007 کے وہ مسٹر کراچی بن گئے. فضل بھائی ہیں، یہی فضل بھائی بہت اچھے دوست ہیں میرے، یہ سارے میرے دوست ہیں کیونکہ میری وابستگی بہت پرانی ہے. فضل بھائی 2008 میں مسٹر سندھ بنے اور 2009 میں وہ مسٹر کراچی بننے جا رہے ہیں. یہ کون سا ضابطہ ہے بھائی؟ خطیب عثمانی بھائی 2009 میں وہ مسٹر سندھ بنے اور اگلے سال وہ مسٹر کراچی بننے جا رہے ہیں بھائی. ذیشان شہزاد بھٹی بھائی 2013 میں وہ مسٹر سندھ بنے، اگلے سال وہ 14 میں کراچی بننے جا رہے ہیں. ظہیر خان پٹھان 2014 میں وہ مسٹر سندھ بنے، 2015 میں وہ کراچی بننے جا رہے ہیں. نعیم بھائی ہمارے جونیئر 2006 میں انہوں نے جونیئر سندھ کا ٹائٹل لیا، اب اگلے سال 2007 میں وہ جونیئر کراچی کا ٹائٹل لے رہے ہیں. سمیر حسن بھائی 2008 کے اندر وہ جونیئر سندھ بنتے ہیں، اگلے سال وہ 2009 کا مطلب ہے جونیئر کراچی کا ٹائٹل لے رہے ہیں. محسن ظفر بھائی 2013 میں وہ مسٹر سندھ بنتے ہیں، 2014 میں جا کے وہ مسٹر کراچی بن رہے ہیں. زہیب عالم بہت اچھا دوست ہے میرا، بہت ویری نائس بچہ ہے وہ، مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ بلکہ تنساز میں کبھی کسی سے میرا کوئی اختلاف نہیں ہے اور نہ ہی ہوگا. زہیب عالم 2014 میں جونیئر سندھ بن رہے ہیں اور 2015 میں وہ جونیئر کراچی بننے جا رہے ہیں. عبد المالک بھائی میرا بہت اچھا دوست ہے، بین الاقوامی سطح پہ اس نے ملک کا نام روشن کیا. 2005 میں وہ مسٹر سندھ کا ٹائٹل لے رہے ہیں اور 2005 میں ہی وہ جونیئر کراچی بن رہے ہیں. چلیں میں مالک بھائی کا کیس کو سے وڈرا ہو جاتا ہوں. یہ بھی تھوڑا سا چونکا دینے والی بات ہے کہ 2005 میں وہ مسٹر سندھ بن رہے ہیں اور 2005 میں جونیئر کراچی بن رہے ہیں. لیکن میں اس کیس کو، بہت سارے کیس ہیں نا، اس کو میں ہٹا دیتا ہوں. دلاور گل بھائی 2005 میں جونیئر سندھ بنے ہیں، کون سے سال میں؟ آپ کی زبان سے سننا چاہ رہا ہوں. 2005 میں وہ کیا بنے؟ جونیئر سندھ. اور 2008 میں لے رہے ہیں وہ ٹائٹل جونیئر کراچی کا. حیدر بھائی یہ اب دیکھیں، میں یہ صرف کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی شخص ہر فورم پہ، ہر مقام پہ، ہر سطح پہ وہ اپنے آپ کو یہ کہے کہ ہم لیگلی ہیں، ہم قانونی ہیں، ہم اتھینٹک ہیں، ہم سندھ اسپورٹ بورڈ سے، ہم سندھ اولمپک سے، ہم پاکستان اسپورٹ بورڈ سے، ہم پاکستان اولمپک ایسوسیشن سے، ہم پاکستان باڈی بلڈنگ فیڈریشن سے، ہم IFBB سے ریکگنائز ہیں.
اگر نمبر 1 ایسوسیشن کے دعوے دار ہو، اور پھر ان کی جو ذیلی تنظیم ہے کراچی، اس کا سیکریٹری کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ باڈی بلڈنگ کو ہم سے زیادہ کون جانتا ہے، ہم نے اس کے آئین دستور کو گھول کے پی لیا ہے۔ تو اب جب مطلب یہ کہ میرے دوست، میں دوست ہی کہوں گا ان کو، میرے چھوٹے بھائی ہیں دونوں کے دونوں، جب وہ مطلب یہ بات کریں کہ ہم نے باڈی بلڈنگ کا دستور گھول کے پی لیا ہے اور ہم سے زیادہ کون جانتا ہے، تو پھر کیا میرا یہ فرض نہیں بنتا کہ یہ جو کوتاہیاں اور یہ بے قاعدگیاں اور بے ضابطگیاں، میں لفظ بے ایمانی کا بھی نام نہیں لینا چاہتا، میں نہیں کہتا تم نے، لیکن یہ بے قاعدگی اور بے ضابطگی کے زمرے میں آتی ہے نہیں آتی؟ دنیا کا کوئی شخص مجھے، کوئی بھی، پوری دنیا کو میں دعوے سے کہتا ہوں، کسی بھی فیڈریشن کا، کسی بھی ایسوسیشن کا بندہ مجھے آن کے قائل کر دے۔ لیکن مجھے یہ بتایا نا، یہ ایسے مسائل کیوں آئے کہ ایک سال میں اگر اس کو مسٹر سندھ بن رہا ہے تو واپس اگلے سال مسٹر کراچی بن رہا ہے، تو یہ کیا وجہ ہے؟ اس سوال کا جواب تو وہ دیں گے نا، میں نے تو سوال اب عوام کے سامنے رکھ دیا نا، کہ پہلے اس نے بچے نے میٹرک پاس کی ہے، اب اس کو اگلے سال تم نے 9ویں پاس کرائی ہے، تو جواب تو وہ دیں گے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، وہ بتائیں لوگوں کو۔ آپ نے ایشو تو اٹھایا، لیکن آپ چونکہ اس فیڈریشن کا حصہ رہے، آپ نے اس کے معاملات دیکھے ہوں گے، تو یہ ایسا ریزن کیوں آتا ہے؟ کیا پیسے لیتے ہیں یا کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ نہیں، پیسے تو خیر میں نہیں کہوں گا، میرے سامنے کبھی پیسے نہیں لیے، نہ ہی مطلب ہے میرے پاس کوئی اس قسم کی اطلاعات ہیں، لیکن یہ بے قاعدگی بے ضابطگی کے زمرے میں آئے گی۔ یہ تو میں نے مثالیں دی ہیں نا آپ کو، اب میں ایک مثال آپ کو اور ایسی دینا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے میں نے اپنی وائس میں یہ بات کی تھی کہ میں ایسی بے قاعدگیوں کی مثالیں پیش کروں گا جس کی مثال دنیا میں ڈھونڈنے سے نہیں ملے گی۔ یہ جملہ چھوٹا سا نہیں ہے، ایک جاہل آدمی کہہ رہا ہے، اور وہ کن کے لیے کہہ رہا ہے؟ ہمارے شہر میں چیمپئن شپیں ہوتی ہیں، کامران شہید چیمپئن شپ آل کراچی، ڈینٹونک چیمپئن شپ آل کراچی، ہونڈا چیمپئن شپ آل کراچی، نذیر حسین میموریل چیمپئن شپ آل کراچی، بھولو پہلوان چیمپئن شپ آل سندھ، شہید ملت لیاقت علی خان آل سندھ چیمپئن شپ، شہید بے نظیر بھٹو آل سندھ چیمپئن شپ، شہید ذوالفقار علی بھٹو آل پاکستان چیمپئن شپ، قائد اعظم باڈی بلڈنگ آل پاکستان چیمپئن شپ، کسٹم چیمپئن شپ آل پاکستان، بڑی لمبی لسٹ ہے، ہمارے دوستوں کو ایشو بتائیں کہ سروس چیمپئن شپ آل پاکستان، عمر بٹ میموریل چیمپئن شپ آل پاکستان، یا کلاسک آل پاکستان، یہ سارے لوگوں کے نام پہ مطلب چیمپئن شپ ہو رہی ہے نا۔ ان چیمپئن شپوں میں وہ چیمپئن شپ کرانے والے اس بات کا حقدار نہیں ہے کہ وہ جس کو چاہے ٹائٹل دے۔ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں، میں اگر اپنے باپ کے نام کی چیمپئن شپ کراؤں تو یہ کس طریقے سے ممکن ہے کہ میرا دل جس کو چاہے گا میں دوں گا؟ یہ میں انتظامی امور میں حصہ تو بن سکتا ہوں، تعاون تو کر سکتا ہوں، لیکن یہ اختیار تو میرا نہیں ہے نا کہ میں اپنی مرضی سے دوں گا۔ لیکن ہماری ایک چیمپئن شپ ڈاکٹر محمد علی شاہ چیمپئن شپ میموریل 2015 میں ہوئی، اور اس کی ججنگ انہوں نے کہا کہ اس کا فیصلہ ہم کریں گے۔ میں نے کہا اپنے منتظمین سے، یار خدا کے واسطے عقل کے ناخن لو یار، یہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی پیسہ خرچ کر رہا ہے، کوئی تعاون کر رہا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے لاکھوں روپے خرچ کیے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ایسا پاکستان ایسا سندھ کا مقابلہ نہیں ہوا، لیکن اس کا مطلب تو یہ تھوڑی بنتا ہے کہ ججنگ وہ کریں گے۔ ان دونوں بھائیوں نے ججنگ کی ہے، ڈاکٹر محمد علی شاہ کے دونوں بیٹوں نے کی ہے، ڈاکٹر عمران علی شاہ، ڈاکٹر جنید علی شاہ، گلوکار فاقر نے اور اداکار محمد رانا نے، ان 4 افراد نے کی ہے۔ میں بھی آپ کو کلپ بھیجتا ہوں، اور نیٹ کے اوپر وہ پروگرام موجود ہے، یوٹیوب کے اوپر پورا پروگرام موجود ہے جس کی انہوں نے فائنل ججنگ کی ہے۔ اس چیمپئن شپ کی فائنل ججنگ ان 4 افراد نے کی ہے۔ میرا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے، میں نے اتنی ساری چیمپئن شپ آپ کو گنائی نا پورے پاکستان میں، اب یہ ارنالڈ کی چیمپئن شپ ہوتی نہیں ہوتی ہے بین الاقوامی سطح پہ؟ کیا آپ کا کیا خیال ہے؟ ارنالڈ کو اختیار ہے کہ وہ مطلب اب اس کا فیصلہ کلی طور پہ وہ کر سکے؟ یا بٹ صاحب کی کلاسک چیمپئن شپ ہوتی ہے تو کیا وہ اپنا فیصلہ مطلب ان پہ کیا کہتے ہیں مسلط کر دیتے ہیں؟ وہ صرف اگر جیوری میں بیٹھتے، چونکہ وہ بہت اچھے تنساز بھی ہیں، یا بٹ صاحب بہترین انسان ہیں، بہترین جج ہیں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں ان کی لیے ہیں، لیکن وہ ان کے نام کی بھی چیمپئن شپ ہوتی ہے نا، تو کیا وہ مطلب یہ رول ادا کرتے ہیں کہ بھائی میرا دل چاہے گا جس کو دوں گا؟ تو پھر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، میں نے اتنی ساری چیمپئن شپیں گنائی ہیں آپ کو، اور بین الاقوامی سطح کی بھی، ارنالڈ کی بھی میں نے آپ کو بتلا دیا۔ کسی بھی چیمپئن شپ میں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی شخص پیسہ خرچ کرے تو وہ اس کا اختیار رکھے کہ وہ کس کو دے گا، یہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ جبکہ اس ججنگ کے لیے دیکھیے، اس میں تو آپ لوگوں کو ایکشن لینا پڑے گا نا۔ اسی ججنگ کے لیے شعیب ظہور صاحب جن کو آپ انٹرویو کر چکے ہیں،
وہ مسٹر پاکستان ہے، اولمپیا پاکستان ہے، اور بھی دیگر بڑی خوبیوں کے مالک ہیں، بڑی صلاحیتوں کے مالک ہیں، بہترین جج ہے. ایسوسیشن نے اس کو اپنی دعوت پہ مطلب ججنگ کے لیے بلایا تھا، لیکن اس کو مطلب کیوں نہیں بٹھالا گیا؟ میں کہتا رہ گیا، میں چیختا رہ گیا، صرف اس لیے کہ میں پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں، میں غریب آدمی ہوں، میں کچی پسماندہ انتھرائی جگہ پہ رہتا ہوں. میری بات اگر معقول ہو تو مان لی جائے. استاد شمس الدین کا جو ذکر میں کرتا ہوں اسی وجہ سے کرتا ہوں کہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں، پورے پاکستان میں دعوے سے کہتا ہوں کہ کوئی سیکرٹری ڈویژنل سیکرٹری کی حیثیت سے کوئی کارکردگی ان جیسی پیش کر ہی نہیں سکتا. آنے والے دنوں میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کی کارکردگی سے آپ کو مطلب آگاہ کریں گے. اچھا مجھے یہ بتائیں، اب تو ظاہر ہے فیڈریشن کے اپنے اتنے مسائل، اتنے ان کی جو بھی ہے بے ضابطیاں، بے قاعدگیاں آپ نے ہمیں بتائیں، تو اس وقت جو باڈی بلڈر دیکھ رہے ہیں یا جو ہماری عوام دیکھ رہی ہے اس ویڈیو کو، آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ باڈی بلڈر اب جائے تو کہاں جائے؟ میرے پیغام سے کیا ہوگا بھائی حیدر بھائی، میں نے تو صورتحال بتا دی عوام کو بھی اور اپنے منتظمین کو بھی بتائیے، اور نہ صرف زبانی بتائیے، میں نے تحریر کی شکل میں دی ہے، میرے پاس ساری ریسیونگیں موجود ہیں. میں صرف ایک کیس اب آپ کی اجازت سے عوام کو بتلانا چاہتا ہوں. ایک کیس بھائی بڑے مسائل ہیں اور ان کے پاس تو بڑے ثبوت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، آج پورے پول کھولنے والے لگتا ہے. دیکھیے، ایک مقابلہ ہوا کراچی کا پہلے سے یہ قانون بنا ہوا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر دوسری ایسوسیشن کا، دوسری فیڈریشن کا مقابلہ کھیلے گا تو ہم اس کو ڈسکوالیفائی کر دیں گے. ہم اس کو مطلب ہے، اور پتہ چل گیا بعد میں تو اس پہ بین لگا دیں گے، اس سے اجازت لے لیں گے. یہ قانون پہلے سے بنا ہوا ہے. میں نے درخواست دی ہے، اب میں شائقین باڈی بلڈنگ، تنسازوں سے، کلب مالکان سے، ایسوسیشن کے عہدیداران سے انتہائی ملتمس ہوں کہ میرے دوستو اس چیز کو دھیان سے سنیے گا. یہ آپ کے کام میں آنے والی چیزیں ہیں. یہ چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ، مجھے اللہ کی ذات پہ 100% بھروسہ ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو آنے والے بچے کل کو کوچ بھی بنیں گے، کلب مالکان بھی بنیں گے، ایسوسیشن کا حصہ بھی بنیں گے، تو یہ ان لوگوں کے لیے کام میں آنے والی چیزیں ہیں. اور یہ میں نے اپنے بڑوں سے سیکھا ہے، میں نے اپنے سینئر سے سیکھا ہے. ان سیکھنے والوں میں خورشید حسن خان ہو گئے، استاد شمس الدین ہو گئے، باڈی میٹر جم کے عامر بھائی ہو گئے، عامر اللہ بھائی، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. ان سے بھی بہت کچھ سیکھا ہے میں نے. میں صرف ایک نمونے کے طور پہ ایک بات بتلانا چاہ رہا ہوں. جی بتائیے. کہ میں نے ایک درخواست دی ہے، درخواست میں پڑھ کے سنانا چاہ رہا ہوں، 1 سے 1.5 منٹ لگے گا. محترم جناب سید جمیل صاحب، سیکریٹری سندھ باڈی بلڈنگ ایسوسیشن، باعنوان کراچی سندھ باڈی بلڈنگ ایسوسیشن کے فیصلوں کی خلاف ورزی. جناب اعلیٰ مؤدبانہ عرض ہے کہ مورخہ 12 مارچ 2017 کو ہونے والے مسٹر کراچی 2016 اور 2017 کے مقابلوں میں کراچی کے جنرل سیکریٹری جناب میثم رضا بھائی کے دستخط سے جاری نوٹڈ کر کے واضح کیا گیا تھا کہ کوئی تنساز یا کلب کسی اور فیڈریشن یا ایسوسیشن کے مقابلے میں حصہ لے گا تو اس پہ 3 سال کی پابندی عائد کی جائے گی، سرکولر کی نقل منسلک ہے. جبکہ اس ضمن میں مسل منیا پاکستان کے مقابلے کے حوالے سے سندھ باڈی بلڈنگ ایسوسیشن کی تحریری ہدایت کے مطابق مسل منیا کے مقابلے سے پاکستان باڈی بلڈنگ فیڈریشن کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ مقابلہ انلیگل ہے. اس مقابلے میں حصہ لینے والے تنساز و کلبس کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا. سندھ باڈی بلڈنگ ایسوسیشن کے مذکورہ بالا موقف کی تصدیق پاکستان باڈی بلڈنگ فیڈریشن کے جاری کردہ خط سے بھی واضح ہو چکی تھی. سندھ اور پاکستان باڈی بلڈنگ فیڈریشن کے لیٹرز کی نقلیں منسلک ہیں. اس کے باوجود مورخہ 23 اپریل 2017 کو بیریا آڈیٹوریم میں ہونے والے مسل منیا پاکستان کے مقابلے میں کراچی کے سیکریٹری میثم رضا بھائی کے کلب کے تنسازوں نے حصہ لیا اور ایسوسیشن کے قوانین کی سریان خلاف ورزی کی جان بوجھ کر کی گئی. لہذا آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ کراچی باڈی بلڈنگ ایسوسیشن کے جنرل سیکریٹری جناب میثم رضا بھائی کے کلب اور اس کے تنسازوں کے ساتھ دیگر مہلک کلبس کے تنسازوں کو مسل منیا پاکستان کے مقابلے میں حصہ لینے پر ایسوسیشن کے ضابطے کے مطابق تعدیبی کارروائی کی جائے. یہ ریسیونگ ہے جناب سندھ باڈی بلڈنگ ایسوسیشن کے سیکریٹری کی، یہ ریسیونگ ہے. لیکن اس کا کیا رزلٹ کیا آیا؟ میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں. یہ وہ سرکولر ہے جس کے اندر یہ میثم بھائی کا سرکولر ہے کراچی کے سیکریٹری کا، جس میں انہوں نے واضح طور پر یہ دیکھیں نوٹڈ کر کے لکھا ہوا کہ اگر کوئی تنساز یا کلب کسی اور فیڈریشن یا ایسوسیشن کے مقابلے میں حصہ لے گا اس پر 3 سال کی پابندی عائد کر دی جائے گی. یہ کس کا سرکولر ہے؟ کراچی کا. ٹھیک ہے. یہ سندھ باڈی بلڈنگ ایسوسیشن کا سرکولر ہے کہ مسل منیا کے مقابلے میں حصہ نہ لیا جائے. یہ فیک ہے، ان لیگل ہے.
یہ پاکستان باڈی بلڈنگ فیڈریشن کا لیٹر ہے طارق پرویز بھائی کا کہ یہ کراچی میں ہونے والا بیری آڈیٹوریم میں مسل مینے کے مقابلے سے دور رہا جائے. اب مجھے یہ بتائیے پاکستان باڈی بلڈنگ فیڈریشن مطلب کہہ رہی ہے سندھ باڈی بلڈنگ ایسوسیشن سے, اور سندھ باڈی بلڈنگ ایسوسیشن کہہ رہی ہے کراچی باڈی بلڈنگ ایسوسیشن سے, اور کراچی باڈی بلڈنگ ایسوسیشن جس کا خود کا مطلب ہے یہ قانون بنا ہوا ہے جو خود مطلب ہے اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں نوٹڈ کر کے کہہ رہے ہیں کہ کسی نے اگر اس میں حصہ لیا تو 3 سال کی پابندی لگے گی. میں قربان جائیے ان کے کراچی کے سیکریٹری کے اور سندھ کے سیکریٹری, سلوٹ ہے, خراج تحسین پیش کرتا ہوں میں ان کو کہ اپنے ہی بنائے ہوئے قانون کو ماننے سے انکار کر دیا. اب میں اس سے زیادہ کیا کر سکتا ہوں؟ میں اپنی داد رسی مطلب میں چونکہ تنظیم کا حصہ تھا, میں روڈ کے اوپر گالی گفتار نہیں کر سکتا تھا, بدتمیزی نہیں کر سکتا تھا. میں آج بھی ان سے جب بھی کہیں ملاقات ہوتی ہے میری ان دوستوں سے, ان دونوں دوستوں سے, کراچی کے سیکریٹری سندھ کے سیکریٹری سے, شادی کی تقریب و میت کی تقریب بہت اچھے انداز سے ملتے ہیں لیکن میرا اعتراض وہ اپنی جگہ پہ قائم و دائم رہے گا آخر وقت تک, جب تک اس کی تلافی نہ ہو جائے. جب تک میرے سانس باقی ہے میں حد الامکان کوشش کروں گا کہ اس کی تلافی ہونی چاہیے. اب میں صرف آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ میں اپنے طور پہ صرف یہی کر سکتا ہوں نا کہ اخلاقی قاعدے میں رہتے ہوئے میں ان کو اپنے دوستوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کروں. جب وہ نہ مانے تو پھر میں تحریری طور پہ, آپ دیکھ لینا میں نے تو تحریری طور پہ ریکویسٹ کی ان سے, تحریری طور پہ مطلب ریسیونگ بھی موجود ہے. تو اب اس سے زیادہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ پھر آپ سوال کر رہے ہیں کہ اتنی ساری ایسوسیشن کیسے وجود میں آ گئیں. یہی وہ معاملات ہیں حیدر بھائی, یہی وہ سچائی ہے, یہی وہ کڑوا گھوٹ ہے جسے مطلب بس فرق. میں صرف اپنے دوستوں سے اتنا ضرور کہوں گا اس میڈیا کے توسط سے, ان 2 دوستوں کے علاوہ کہ خدا را اپنے ضمیر کی آواز کو سننے کی کوشش کرو, اپنے ضمیر کی آواز کو سننے کی کوشش کرو. یہ زندگی زیادہ لمبی نہیں ہے, بہت جلد ہم نے جانا ہے اور وہاں پہ بھی ایک بہت بڑی عدالت ہے جس کو ہم نے جواب دینا ہے. میں اس رب کا کروڑوں بار شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے غیر تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود بھی میری ایسی مدد کی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مقابلے کا پوسٹر نکل جائے اور وہ مقابلہ رک جائے تو یہ صرف میں قربان جاؤں اپنے رب کے. اس میں میری کوئی بڑائی نہیں ہے, میری صرف ذرا سی کوشش تھی والی. جو میں نے ایک واقعہ سنا تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے الاؤ میں ڈالا جا رہا تھا تو ایک چڑیا یا کبوتر پانی اپنی چونچ میں لائی اور اس پہ ڈالا. تو جنگل کے چرند پرند نے کہا کہ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے, تیری اس ایک چونچ کے پانی سے یہ آسمان سے باتیں کر رہے ہیں شعلے کیسے بجھ جائیں گے؟ تو اس نے کہا کہ یہ تو مجھے بھی پتہ ہے بجھیں گے تو نہیں, لیکن میرا نام بجھانے والوں میں آئے گا. تو آج میں اللہ کا بڑا کروڑوں بار شکر ہے, میں اپنے ضمیر سے مطمئن ہوں کہ میرے اقدامات, میں نے جو اقدامات کیے تھے باڈی بلڈنگ کے لیے اس میں اللہ نے مجھے کوئی 8-10 جگہ کامیابی سے بھی سرفراز کیا ہے اور کئی جگہ مطلب ہے ناکامی. اس کی مصلیت تھی جہاں میں مطلب نہیں کر سکتا. میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے اس باڈی بلڈنگ کے شعبے سے ریلیٹڈ تمام فیڈریشنوں کو, تمام ایسوسیشنوں کو, تمام قلم مالکان کو کہ یہ جو آپ ایسوسیشن کا حصہ ہیں ٹھیک ہے, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, کون سی چھوٹی ہے کون سی بڑی ہے کون سی اتھینٹک ہے میں اس بیس میں بھی نہیں جاتا. آپ کام کریں, لیکن جب اور جہاں آپ یہ سمجھیں کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے, ضابطے کے خلاف ہو رہا ہے, تو آپ اپنی کوشش ضرور کیجیے گا. بس میرا صرف اتنا کہنا ہے, دیکھ لیجئے میں نے کوشش کی, میری حیثیت اور اہمیت کا اندازہ ہو گیا نا آپ کو کہ میں ایک پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں, جاہل آدمی ہوں, کچی آبادی میں رہتا ہوں. اس کے باوجود اللہ پاک نے مجھے 8 سے 10 جگہ ایسی جگہوں پہ کامیابی دی جہاں انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. یہ 2014 کا جو مسٹر سندھ بنا ہے ظہیر خان پٹھان, جب اس ڈسٹرکٹ سینٹرل بنا اس کے بعد انہوں نے بہت کوشش کی کہ یہ سندھ کے مقابلے میں نہ آئے. سندھ کے مقابلے میں 1 لاکھ روپے کا کیش انعام تھا, ایک اسکوٹر تھی, 25,000 اور انعام میں تھے. جب میں اس کو, اللہ خوش رکھے اس کو, ظہیر خان پٹھان کو, جب میں اس کو لے کر گیا ویٹ کرانے کے لیے تو آپ دیکھیے کہ اس نے لوور اتار دیا اور جب وہ ویٹ کرنے لگا تو اس سے کہا کہ اپر بھی اتاریں, اس نے اپر بھی اتار دیا. تو وہ انڈر ویئر پہنا ہوا تھا, کون سی یہ جو ہم پینٹ کے نیچے پہنتے ہیں مرکری کا انڈر ویئر, اسے ویٹ کرنے نہیں دیا, اسے کہا کہ آپ کاسٹیوم لے کر آئیں وہ باڈی بلڈنگ والی. وہ دل برداشتہ ہو گیا, بولنے کہ اچھا. مجھے 100% یقین تھا کہ اب یہ واپس نہیں آئے گا, اس لیے کہ یہ پچھلے 2 مہینے سے سارے معاملات کو دیکھ رہا ہے کہ سلام بھائی تو کوششیں کر رہے ہیں, ان کی دال گلے گی نہیں, یہ اکیلے کیا کر لیں گے. لیکن میں اپنا فرض ایمانداری سے نبھا رہا تھا. وہ پٹھان تھا لیکن تھا تو مسلمان, تھا تو ہمارا مطلب ہے. میں نے تھوڑی سی کوشش کی اور میں نے پھر اس کو سمجھایا, میں نے بولا آپ جاؤ یار,
میں آپ سے کہہ رہا ہوں. تو وہ اتنا دل برداشتہ تھا اور اس نے اتنے دھیمے لہجے میں وہ جملہ مجھے آج بھی یاد ہے. اتنے دھیمے لہجے میں اس نے اتنے افسردہ لفظ استعمال کیے کہ سلام بھائی آپ کا بہت شکریہ, آپ نے جتنی کوشش کر لی میرے لیے یہی بہت ہے, میرا دل بڑھ گیا, کوئی بات نہیں یار میں جا رہا ہوں یار. تو مجھے ایک لمحے کے لیے جھٹکا لگا کہ یہ بچہ اگر کوشش کرے گا تو کچھ نہ کچھ نتائج ضرور حاصل کر لے گا. میرا دل اندر سے کہہ رہا تھا. اور پھر میں نے ایک بچے سے کہا بیٹا تم ان کے ساتھ جاؤ اور یہ حیدری پہ جائیں گے, وہاں سے مطلب ایک چیز لے کر آئیں گے, اور تمہاری یہ ڈیوٹی ہے کہ تم اس کو اکیلا نہیں چھوڑنا ورنہ یہ تمہیں ڈوز دے کے چلا جائے گا. کیونکہ وہ دل برداشتہ ہو چکا تھا, وہ جان چکا تھا کہ جہاں 1 لاکھ روپے کا نقد انعام ہو, جہاں اسکوٹر کا انعام ہو, جہاں 25,000 کا انعام ہو, اور جہاں اتنے بڑے بڑے دیو ہیکل جیسے عہدے داران موجود ہوں, میری اکیلی کی کیا دال یہ لے گی اور سلام بھائی کیا کر لیں گے. لیکن میں قربان جاؤں اپنے رب کے, قربان جاؤں اپنے رب کے, میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہے اس کے شکر بجانے کے. اس نے کوشش کی اس بچے کو مطلب ٹال کے مطلب نکلنے کی, لیکن اس بچے نے اس کو اسکوٹر اسٹارٹ کرتے وقت پکڑ لیا. اس نے کہا نہیں یار ایسا نہیں کرو, سلام بھائی کو مجھے جواب دینا ہے, میری بڑی وہ ہو جائے گی, آپ وہاں جا کر بے شک ان کو بتا کے چلے جانا. آ گیا خیر وہ, میں نے اس بچے نے مجھے بتایا کہ یہ تو بھائی اچھا ہوا تم نے مجھے پہلے اس سے بتا دیا تھا. تو اس نے کہا سلام بھائی میں لے تو آیا ہوں یار تمہارا دل رکھنے کے لیے, لیکن مجھے کل رہنے دو یار, آپ ججنگ وجنگ میں بس چھوڑ دو, مان لیا کرو بات. میں نے بولا یار میرا دل نہیں مان رہا, میرا دل نہیں ماننا, میرا دل اندر سے کہہ رہا ہے. میں نے بولا یار تم تھوڑا سا تو مطلب کوشش کرو, باقی اللہ مالک, اللہ پہ چھوڑتے نا, پہلے اسباب ہونا ضروری ہے. ہم صرف دعا کے اوپر دار و مدار کر لیتے ہیں, یہ بات غلط ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ مجھے یاد نہیں آ رہی ہے جس میں 313 مسلمان تھے, آپ نے پہلے ان ساز و سامان کو اور وہ پرانے زنگ لگے ہتھیاروں کو صاف کیا, صفائی کی, گھوڑوں کو تیار کیا. جب آپ وہ لائن اپ ہوئے جنگ کے لیے آمنے سامنے, تو وہ ہزاروں کا کوئی لشکر تھا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دعا کی کہ یا اللہ ہم ان کے مقابلے میں بہت کم ہیں اور مسلمانوں کو. تو میں صرف یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں اس حدیث سے یہ بھی کہ ہمیں کوشش ضرور کرنی چاہیے. اسباب اللہ پاک بناتے ہیں, اور اگر نہیں بنتے تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے. اور پھر دیکھیے دوسرے دن وہ جب ججنگ میں آیا تو مجھے بڑی میری خوشی کی انتہا نہیں تھی. مجھے اللہ کی ذات سے پتہ نہیں کچھ قدرتی مطلب ہے, ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے حق میں کوئی فیصلہ ہونے والا ہے. اور وہ بھی دیکھیں اسباب جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو بے قاعدگی اور بے ضابطگی کی دنیا میں کہیں مثال نہیں ملے گی, یہ اسباب بھی اللہ کی طرف سے ہی بنے ہیں نا, کہ ان 4 افراد نے ججنگ کر دی. آپ کا کیا خیال ہے اگر میرے منتظمین میرے ذمہ دار وہ ججنگ کرتے فائنل کی, تو آپ کا کیا خیال ہے یہ ایک ان نون پٹھان ظہیر خان یہ 1 لاکھ روپے لے جاتا, یہ اسکوٹر لے جاتا, یہ 25,000 روپے لے جاتا؟ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسباب تھے کہ اس نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ ان کو دوسروں کو بٹھا کے فیصلہ اس کے حق میں دلوا دیا. تو میں دوستوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سچ اور حق کے لیے کوشش آخری وقت تک کرنی چاہیے, بالکل دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے. وہ میرے دوست ہیں آج بھی, لیکن جو بے قاعدگیاں اور بے ضابطگیاں ان سے ہوئی ہیں, مطلب ہے چاہے جان بوجھ کے ہوئی ہیں چاہے انجانے میں ہوئی ہیں, تلافی تو دونوں صورتوں میں بنتی ہے. ایسا تو ممکن نہیں ہے نا, اگر غلطی انجانے میں بھی ہو گئی میں مان لیتا ہوں, چلو جان بوجھ کے نہیں, کہ پتہ نہیں تھا تمہیں کہ اس بچے نے میٹرک پاس کر لیا, اگلے سال پھر تم نے اس کو 9ویں میں مطلب پاس کرا دیا, دوسرے کو بھی کرا دیا, تیسرے کو بھی کرا دیا, چوتھے کو بھی کرا دیا. میرا سوال یہ بنتا ہے کیا وہ بچہ وہ دونوں سندیں بیک وقت کسی ادارے میں, کسی محکمے میں, کسی اعلیٰ شخصیت کے سامنے رکھ سکتا ہے؟ وہ دونوں سرٹیفکیٹ, وہ دونوں میرٹ سرٹیفکیٹ نہیں رکھ سکتا. وہ چیلنج ہو جائے گا, وہ دوسرا بھی مشکوک ہو جائے گا کہ اس نے پہلے میٹرک کی ہے, اگلے سال اس نے 9ویں پاس کی ہے. تو یہ بے قاعدگی اور بے ضابطگی کا جملہ میں پہلے دن سے استعمال کر رہا ہوں. اور میں دوسری فیڈریشنوں کے لوگوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ بے قاعدگی اور بے ضابطگی کی زمرے میں نہیں آتی یہ بات؟ کوئی دنیا کا کوئی بھی مجھے فیڈریشن کا کسی بھی ایسوسیشن کا آدمی مجھ سے مطلب بیان کے بات کر لے اور مجھے بتا دے کہ یہ بے قاعدگی نہیں ہے, بے ضابطگی نہیں ہے. یار دلاور گل 2005 کے اندر جونیئر سندھ بنائے, وہی دلاور گل 2008 میں 3 سال کے بعد پھر جونیئر کراچی کا ٹائٹل لے گا. تو تم نے اس بچے کے ساتھ زیادتی کی نا, اس کو تو اندازہ نہیں تھا. لیکن اب میری ویڈیو کے ذریعے, میرے پیغام کے ذریعے وہ بچے ہوشیار ہو جائیں گے. اور آئندہ میں ان بچوں سے بھی درخواست کروں گا کہ بیٹا وہ تو تم سے مذاق ہو گیا, کیا جملہ میں استعمال کروں, لیکن آپ بھول کر بھی وہ دونوں سرٹیفکیٹ ایک وقت میں کسی بھی سرکاری ادارے میں, کسی بھی محکمے میں, کسی بھی اعلیٰ شخصیت کے سامنے نہیں رکھیے گا وہ دونوں بیلڈوں کو ایک ساتھ, ورنہ وہ دوسری بھی مشکوک ہو جائے گی. حالانکہ آپ کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے, بچے کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے, اس نے تو لاکھوں روپے خرچ کر کے یہ ٹائٹل لیے. یہ ابھی جاوید جس کی اسکوٹر کا میں تذکرہ کر رہا ہوں, اس نے قرضہ لے کے مطلب تیاری کی تھی.
اور اس کو اسکوٹر نہیں ملی. اس نے کس انداز سے مجھ سے مطلب درخواست کی. ابھی مجھے پچھلے دنوں یہاں مل گیا چورنگی پہ, میں کہیں اور جا رہا تھا. اس نے جب مجھے دیکھا تو اتنی دور سے وہ لس بلا سے راستہ کاٹ کے آیا اور آ کر مجھ سے کہنے لگا سلام بھائی کیسے ہیں, ٹھیک ٹھاک. میں نے دعا سلام کی. مجھ سے کہنے لگا کہاں جاؤ گے. میں نے بولا بھائی میں تو پاپوش جا رہا ہوں. اس نے جانا تھا صدر کی طرف, میں نے جانا تھا دوسری سمت میں, لیکن اس نے بس جیتتا کہ نہیں بیٹھے آپ, بس جیتتا بیٹھے. میں نے بولا بھائی تمہارا روٹ ادھر ہے, میں یہاں سے چنچی میں 20 روپے دے کے چلا جاؤں گا, کیوں بلا وجہ کے لیے تم مطلب ہے. بولے نہیں اسلام بھائی مجھے اچھا نہیں لگے گا, میں بہت دور سے آیا ہوں آپ کے لیے, آپ کو پتہ نہیں ہے بہت دور سے آیا ہوں, اور آپ جتنی دور جانے مجھ سے آدھا بھی راستہ نہیں ہے. میں نے اس کی بات مطلب رکھ لی. جب اس نے مجھے اتارا میری منزل پہ تو میں نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا دل سے, اور میں نے اس کی اسکوٹر کی طرف دیکھ کر کہا کہ یار یہ وہی اسکوٹر ہے جو تمہیں مطلب انعام میں ملی تھی. تو اس قدر افسردہ لہجے میں اس نے جملہ استعمال کیا کہ بس میں بیان نہیں کر سکتا, صرف اس کے آنسو نہیں نکلے تھے. کہ نہیں سلام بھائی وہ تو صرف انعام تھا, انعام کی حد تک رہ گئی بات. مجھے اسکوٹر پہ بٹھا کے انہوں نے تصویریں کھینچیں اور آج تک مطلب نہیں ملی. تو اب یاسر مغل کو دی نا, اچھی بات ہے. یاسر مغل ہمارا تنساز ہے, چاہے وہ میسم کے کلب کا کیوں نہیں ہے, اچھی بات ہے, اس کا حق بنتا ہے. لیکن یار یہ کیا زیادتی نہیں ہے کہ اقبال بھائی کے بچے نے جو مطلب ٹائٹل لیا تھا وہ بھی تو اسی ایسوسیشن کا حصہ ہے یار, وہ کوئی کسی دوسری ایسوسیشن کا حصہ تھوڑی ہے. تو جو سلوک تم نے میرے ساتھ کیا وہی اب تم دوسروں کے ساتھ کر رہے ہو, تو یہ بگاڑ اور یہ بےقاعدگی یہ کہاں جا کے رکیں گے. میں ملتمس ہوں طارق پرویز بھائی سے, فیڈریشن کے سیکریٹری طارق پرویز بھائی سے ملتمس ہوں. پہلے بھی میں نے کئی وائس ان کو مطلب پرسنل پہ بھی دیے ہیں, گروپوں میں بھی دیے ہیں. قابل احترام ہے میرے لیے, ان کی باڈی بلڈنگ میں بڑی خدمات ہیں, ایسا نہیں ہے, بڑی خدمات ہیں. بے قاعدگی بے ضابطے کی اگر 2 ساتھیوں سے ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نیچے سے اوپر تک کے لوگوں کو مطلب برا, لیکن ان دو افراد کی بے قاعدگی اور بے ضابطگی کی وجہ سے سارا معاملہ تو بگڑ گیا نا. آج سندھ کے اندر 12 میں نے بھی فیڈریشن گنائی نا آپ کو, 12 فیڈریشن کام کر رہی ہیں یا کراچی کے اندر, اور ابھی پتہ نہیں کتنی اور بننا باقی ہیں. تو میں ملتمس ہوں طارق پرویز بھائی آپ سے, مؤدبانہ التماس ہے آپ سے, میں آپ کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس بس میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. میں نے پہلے بھی آپ سے کئی دفعہ اپیل کی, لیکن آپ نے میری اپیلوں کو کیوں نظر انداز کر دیا. کیا یہ حق کی آواز نہیں ہے, کیا یہ سچ کی آواز نہیں ہے. آپ ماشاء اللہ پڑھے لکھے آدمی ہیں, ذی شعور آدمی ہیں, روزہ نماز والے آدمی ہیں, ایماندار آدمی ہیں. آپ کے ججنگ کے فیصلے بھی بہت اچھے مطلب فیصلے کرتے ہیں. پچھلے دنوں ایک فیصلہ ایسا غلط ہو گیا تھا تو تنقید کا نشانہ بنے تھے وہ. میں نے ان دوستوں سے کہا جنہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا تھا فیڈریشن کے سیکریٹری کو, تو میں نے کہا بھائی اس میں طارق پرویز بھائی کی غلطی نہیں ہے. 4 سدہ میں ایک مقابلہ ہوا, اس 4 سدہ کے مقابلے میں طارق پرویز بھائی ججنگ میں بیٹھے ہوئے تھے, اور تصویر کھینچ کے کسی نے مجھے واٹس ایپ کر دی اور مجھ سے کہا سلام بھائی ذرا اس تصویر کو ذرا دیکھ کے بتائیے گا کہ آپ کا کیا ڈیسیژن ہے. مجھے ایسی تصویریں 50 دفعہ آئی ہیں. کتنی مرتبہ؟ یہ میرے رب کی مہربانی ہے, یہ اس کا کرم ہے. میرا اس میں کچھ بھی عمل دخل نہیں ہے. مجھے تو ورزش کرنی نہیں آتی, مجھے بیٹ پکڑنا نہیں آتا. بس ایک کلب ہے, وہ بس اللہ کے طفیل چل رہا ہے. 4 سدہ میں وہ ججنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور بچے نے جب مجھے تصویر بھیجی اور اس نے اس پہ واٹس ایپ پہ بھی, اس پہ فیس بک پہ بھی ڈال دی اور تنقید کا نشانہ بنایا فیڈریشن کے سیکریٹری کو, تو مجھے بہت دکھ ہوا. طارق پرویز بھائی کی بڑی خدمات ہے باڈی بلڈنگ میں. میں گزشتہ 32 برسوں سے دیکھ رہا ہوں. پہلے وہ KPK کے جنرل سیکریٹری کی حیثیت سے کام کرتے تھے, آج اللہ نے ان کو یہ مقام دیا ہے اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن میں آپ سے پھر درخواست کروں گا طارق بھائی کہ اس طرف ذرا دھیان دیں. اگر اس طرف دھیان نہیں دیں گے تو یہ آج 12 ہیں, آنے والے دنوں میں تاریخ آپ کو بھی پھر مطلب یہ کہ اسی طریقے سے لکھے گی. میں آپ سے ملتمس ہوں ایک بھائی کی حیثیت سے, ایک دوست کی حیثیت سے. میں نے اس باڈی بلڈنگ کو 40 سال دیے ہیں. یہ جو تناور درخت کھڑا ہوا نا, اس کے اندر ہمارا خون پسینہ شامل ہے. میرا تعلق دیکھیں, میرا اگر جھگڑا ہوتا تو میں فیڈریشن چھوڑ کے, میرے پاس آج ہر فیڈریشن سے میرے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں, ہر فیڈریشن سے. لیکن میں ان سے بولتا ہوں دوستو یہ ساری فیڈریشن میری ہیں, طارق پرویز بھائی والی فیڈریشن بھی میری ہے. میرے 1-2 ساتھی اگر وہ تھوڑی سی کوتاہی ہو گئی ان سے, انجانے میں کہہ لو, جان پوچھ کر کہہ لو, ممکن ہے وہ کسی وقت تلافی کرتے ہیں. مجھے اس بات کا بھی اندازہ ہے کہ ممکن ہے کوئی وقت ایسا ہے کہ وہ اس کی تلافی کے لیے مطلب یہ کہ اللہ پاک سے اسباب بنا دیں, وہ تلافی ہو سکتی ہے. میں نے ایسی بین الاقوامی مثالیں دی ہیں تلافی کی. ایک کیس اور تھا جس کے اندر میں نے ان سے کہا کہ ایک تنساز کو آپ نے غلط لڑا دیا, اس کی ضابطے دیکھیں. صوبے کی تبدیلی, ڈویژن کی تبدیلی ہوتی ہے. صوبہ تبدیل ہوا. یہ طارق بھائی جو ہیں باڈی میٹر جم والے, ان کا تعلق بلوچستان سے. یہ وہاں کے مسٹر کوئٹہ مطلب بنے ہوئے تھے. وہ دوسرے صوبے سے آ کے یہاں رہ رہے ہیں نا, کاروبار کر رہے ہیں, کلب چلا رہے ہیں, ایسوسیشن چلا رہے ہیں. سندھ کے سربراہ ہیں, بہت ویری نائس انسان. ایک ضابطہ بنا ہوا تھا, اس ضابطے کو انہوں نے
मुकम्मल किया, यहाँ से मिस्टर सिंध का टाइटल लिया। आमिर रहीम, उसका ताल्लुक बलूचिस्तान से था गालिबन। मैं फिर कह रहा हूँ दोस्तों, देखो मैं पढ़ा लिखा बंदा नहीं हूँ, मुमकिन है सूबा चेंज हो, मुमकिन है उसकी जगह चेंज हो, तो इसको मतलब है सिर्फ असल मफहूम को आप मतलब है मेरे नोट कीजिएगा। उनके लिए ज़ाब्ता बना हुआ था, वो आज हमारी एसोसिएशन से लड़के गया। आतिफ भाई मुतवाज़ी एसोसिएशन के थे ना, आतिफ अनवर भाई जो मिस्टर पाकिस्तान भी बने और अर्नाल्ड क्लासिक में जीते, वो हमारी एसोसिएशन में एक कानून, एक ज़ाब्ता बना हुआ है। उस ज़ाब्ते को पूरा करके वो मतलब ये कि उसने दरख्वास्त की हमसे, मुझसे पर्सनल उसने कहा सलाम भाई ये मेरी तैयारी पाकिस्तान लेवल की है, मुझे छोटे मुकाबलों से मतलब थोड़ा सा दूर रखो, वरना मैं तो लड़ते लड़ते वहाँ तक पाकिस्तान के मुकाबले पहुँचते पहुँचते मुझे तो 1 साल हो जाएगा, तो थोड़ा सा फेवर मतलब दे दो। तो मैंने अपने एसोसिएशन के अहदेदारान से कहा कि भाई इसकी तैयारी वाकई इस नौयत की है और ये एक अच्छा तंसाज है, ये अगर वहाँ से पाकिस्तान का टाइटल लेकर आएगा तो सूबे का नाम होगा। मेरे मुंतज़िमिन ने मतलब ये कि मेरी बात को सुना और उन्होंने कहा, उसमें बिलखसूस उस्ताद शमसुद्दीन हो गए, खुर्शीद साहब हो गए, और भी दीगर लोग इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि हाँ वाकई ये तो तंसाज बहुत अच्छा है, पाकिस्तान में नाम कमा सकता है, तो इसके लिए मतलब ये कि इसको रियायत, उसके लिए बाकायदा इजलास बैठा, जो एक ज़ाब्ता बना हुआ, उस ज़ाब्ते के तहत उसको मतलब लड़ाया गया। लेकिन इन्होंने, सलमान अहमद मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, पिछले दिनों मैंने उसको बतौर हीरो के तौर पे पेश किया था कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल लाने वाला बैनुल अक़वामी वो सलमान अहमद। लेकिन वो एक मुकाबला उसको गलत खिला दिया इन लोगों ने, उसके कैरियर को इन्होंने जो है ना दाव पे लगा दिया, उसको मुतनाज़ा शख्सियत बना दिया। मेरा इख्तलाफ उससे सलमान भाई से नहीं है, मेरा इख्तलाफ इन्हीं दोनों दोस्तों से कि तुमने उसकी ज़ाब्ते की फॉर्मेलिटीज़ क्यों पूरी नहीं की। मैंने तुम्हें ऐसी मिसालें मतलब दी थी तहरीरी तौर पे ऑन द स्पॉट। जिस वक्त वो क्लास के अंदर आया ना जजिंग में, हैदर भाई जिस वक्त आया उसी लम्हे में सामने खड़ा होकर दादो फरियाद करने लगा अपने मुंतज़िमीन के सामने कि अल्लाह के वास्ते यार ऐसा नहीं करो। मैंने तस्वीर निकाल के उनको दिखलाएंगे, ये तो देखें पंजाब का टाइटल होल्डर है, आप इसको कराची का मुकाबला लड़ा रहे हो। लेकिन उन्होंने, अब इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ, मुझे पता था कि वो यहाँ से मतलब लड़ रहा है, मैसमाई के क्लब से वो खेलना चाह रहा है, तो मैं सिर्फ अपनी तैयारी से गया था। उसके बावजूद उस केस के अंदर, फिर सुन लीजिए मेरा जुमला, उस केस के अंदर 4 लोग मोतरिस थे। मुझे तो आप छोड़ दें, मैं अपनी बात बाद में करूँगा। उसमें मोतरिस थे इकबाल हक भाई, कराची बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, अल्लाह ताला उनको इससे ज़्यादा इज्जत दे, आज भी हयात हैं वो, और वो तहरीरी दरख्वास्त थी, ज़बानी नहीं थी। उसमें दूसरे नंबर पे मोतरिस थे आमिर उल्लाह भाई बॉडी मैटर के, मेरे लिए काबिल एहतराम है। मैं जितनी भी उनकी मतलब है कहूँ कम है, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, मेरे हैं तो उम्र में मुझसे छोटे, लेकिन वेरी नाइस इंसान, अल्लाह ताला उनको इससे ज़्यादा इज्जत दे। वो ख़ुद मोतरिस थे, उनके ख़ुद दस्तखत हैं उस दरख्वास्त पे। और तीसरा एक शख्स और था, मजीद या एजाज कुछ इस तरह का नाम था, और चौथा मैं था। वो 3 तो फिर उन्होंने वक्ती तौर पर अपनी कोशिश करके वो देख लिया, नतीजा कुछ नहीं है। मैं बात तक कोशिश करता रहा हूँ, और बात तक नहीं, आज मुझे फेडरेशन को छोड़े हुए 4 साल हो गए। मैं हर वाइस में कहता हूँ कि मैं आखिरी दम तक उस केस के लिए कोशिश करूँगा। उसमें सलमान अहमद का कसूर नहीं है। सलमान अहमद को एक कराची के टाइटल की थोड़ी ज़रूरत थी, उसने तो बैनुल अक़वामी सतह पे वो तूफ़ान बर्पा किया, वो तूफ़ान बर्पा किया कि अभी पिछले दिनों जब मैंने उसका तारुफ पेश किया, मैं तो जितने भी लीजेंड है हमारे पाकिस्तान के, सिंध के, कराची के, मैं तो सबको मतलब है अपना, मेरा जो वाइस वो बना हुआ है ग्रुप बॉडी बिल्डिंग वाला, उसमें मैंने मतलब है वो पैगाम मतलब है, उसको तो ज़रूरत थी ना, लेकिन उसको मतलब है तुमने इस तरीके से मुतनाज़ शख्सियत बना दिया। मैंने इनको तहरीरी तौर पर दरख्वास्त दी कि भाई गलती हो जाती है, जानबूझ कर हो या अनजाने में। मैंने उस केस में बैनुल अक़वामी सतह की मिसालें दी हैं। आप चाहते हैं कि वो अवार्ड उनको वापस कर देने चाहिए जो बॉडी बिल्डर इस तरीके से विन करके गए? जी 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 जी, मुंतज़िमिन को चाहिए। अच्छा, अब देखें, बड़ी अच्छी बात की आपने, वो वापस करने के बाद किसको मिलेगा आपको पता है? ये एतराज़ मेरा है ना कि यार मैसम भाई आपने ये बहुत गलत काम कर दिया। आपको पता है कि वो अगर वापस आ जाता है, वो दे देता है, ये ले लेते हैं, वो पता है किसको मिलेगा? जो रनर अप होगा, जो टाइटल फाइट वाला था, और वो टाइटल फाइट वाला भी इत्तेफाक से मैसम भाई का बच्चा है, और वो मुसलमान भी नहीं है, विजय नारायण नाम है उसका। वो आउट क्लास फॉर्म में था उस साल। मेरे अपने नुक्ते नज़र से मतलब ये कि वो तो सलमान भाई अपनी जगह मतलब है जीते, वो एक अलग बात है, वो उसमें बेमानी नहीं की सईद भाई ने या मैसम भाई ने, खिलाया गलत, वो उसका हक नहीं बनता था उसमें हिस्सा लेना।
ونر تو تھا وہ تو صحیح دیا، لیکن بے ضابطگی سے مطلب ہے اس کو کھلایا. اب میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس کی تلافی ہوگی تو اس کا فائدہ کوئی میرے کلب کا بچہ تھوڑی ہے، وہ وجے نارائن، اس کا فائدہ مجھے تھوڑی ہوگا، لیکن کم سے کم وہ اس کو. اور میں نے ان سے کہا کہ لیکن جب وہ میسم کے ہی کلب سے تھے دونوں لڑکے اور اس کو لاہور سے لا کے کھلوایا گیا، جی تو اس میں ان کا کیا فائدہ تھا میسم کا؟ ان کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا نا. انہوں نے تو اس کو مطلب وہ تو نمایاں تھا، اس نے جیتنا ہی جیتنا تھا. ان کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اگر وہ نہیں ہوگا تو یہ بن جائے گا. ہونا یہی چاہیے. ان سے بس غلطی ہو گئی، مطلب ہے بس. میں اب اس میں اللہ کو تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، نعوذ باللہ. یہ غلطی کوتاہی مطلب ہے ان سے انجانے میں ہو گئی، چلے انجانے میں ہی کہہ لیتے، لیکن تلافی تو ہو سکتی ہے نا. میں نے ان سے کہا کہ پھر میں نے اس درخواست کے اندر ڈسٹرکٹ کی مطلب ہے ڈسٹرکٹ کی سطح پہ جو کوتاہی ہوئی تھی ایک کیس کے اندر. دوستوں میں یہ بہت اہم کیس آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، جس کی مثال برسوں یاد رہے گی. میں ہوں نہ ہوں، لیکن اس کیس کی مثال لوگ سالوں یاد رکھیں گے. میں نے ان سے کہا کہ ڈسٹرکٹ ویسٹ کے اندر ایک مقابلہ ہوا تھا، وہاں تنسازوں نے مطلب یہ کہ غلط ڈاکومنٹ جمع کر دیے اور وہ مطلب صحیح نہیں تھے، اور وہاں ادھم ہو گیا، جھگڑا ہو گیا. تو اب منتظمین کہنے لگے بھائی اس کو پروگرام کو ختم کرو، ہم اس پروگرام کو نہیں کرتے. میں نے اپنے دوستوں سے کہا، میں نے منتظمین سے کہا، میں نے بولا یار ان دو بچوں کی وجہ سے پورے پروگرام کو ہی آپ مطلب ختم کر رہے ہو. آپ یہ تو شیر شاہ کے بچے ہیں، یہ تو اورنگی ٹون کے بچے ہیں، یہ تو انتہائی پسماندہ علاقے کے بچے ہیں. انہوں نے تو 10-20 ہزار انکری، تو 10-20 ہزار روپے بھی بہت ہوتے ہیں بھائی. انہوں نے تو قرضہ لے کر مطلب یہ تیاری کی ہے. دو بچوں کے چکر میں آپ پورے مقابلے کو تو میں نے یہ کہا کہ بھائی آپ کے دونوں بچوں کو ہم کھلا لیتے ہیں اس شرط پہ کہ اگر اس کے ڈاکومنٹ صحیح ہوئے تو کوئی ایشو نہیں، اور اگر صحیح نہیں ہوئے تو پھر ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا. تو اس وقت انہوں نے رضامندی دی کہ ٹھیک ہے. میرے منتظمین نے بھی مطلب اس میں میری اکیلے کی کاوش نہیں تھی، میرا ایک اشارہ تھا. ایسا نہیں کہ اس سارے کام کو میں نے اکیلے نے انجام دیا، لیکن اللہ پاک اسباب بناتے ہیں نا کسی نہ کسی کے ذریعے. اب وہ چونکہ پورا مقابلہ ختم ہونے جا رہا تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں باڈی بلڈنگ کا مقابلہ لڑنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے، کتنے دن تک وہ پانی سے ڈراپ رہتا ہے. اور اتنا پسماندہ علاقہ ہے شیر شاہ کراچی کا، آپ کو اندازہ نہیں ہے. زیادہ تر پختون بچے ہیں، اورنگی ٹون کے بچے ہیں، تو وہ 20-25 ہزار روپے بھی خرچ کرنا ان کے لیے تو 10 لاکھ کے برابر ہے. تو مجھے اس بات کا احساس ہو رہا تھا. تو خیر وہ مقابلہ لڑ لیے. اس کی جب اسکروٹنی کی ہم نے، جب اس کی تحقیق کی ہم نے، تو وہ غلط تھے دونوں. جب یہ بات طے ہو گئی تو ان کے استادوں کو ہم نے بتایا کہ یہ بہت غلط کام ہوا ہے، لیکن ہم چونکہ مقابلہ خراب نہیں ہونا دینا چاہ رہے تھے، اس لیے ہم نے اس وقت بات مان لی تھی. لیکن اب ان سے یہ اعزازات واپس لیے جائیں گے. ان کو ڈسکوالیفائی مطلب کر دیا. اگلے سال جو دو بچے ٹائٹل فائٹ پہ تھے، اگلے سال میں ڈسٹرکٹ ویسٹ کی بات کر رہا ہوں، اگلے سال ڈسٹرکٹ ویسٹ کے مقابلے میں وہ جو دو لڑکے ٹائٹل فائٹ والے تھے ان کو وہ اعزازات مطلب دیے گئے. تو ہمارے پاس ایک مثال موجود ہے نا. صوبائی سطح پہ بھی ہمارے پاس اس کی مثال موجود ہے، پاکستان کی سطح پہ بھی ہمارے پاس اس کی مثال موجود ہے. وہ میں نے اپنے کیس کے اندر مطلب مینشن کی ہے. خورشید صاحب نے جو مقابلہ لڑا تھا 91 کے اندر ماسٹر کا، مسٹر پاکستان کا، اس میں ایک تنساز نے زیادہ عمر کا شناختی کارڈ بنا کے اس میں داخل کر دیا کہ میں بھی اس میں حصہ لے لوں گا. اس کی پوزیشن وہ بنا تو نہیں، سیکنڈ پوزیشن آئی، لیکن پھر بھی 25,000 روپے مل گئے سیکنڈ پوزیشن والے کو. تو پھر یہاں سے مطلب یہ کہ جب اندازہ ہوا تو یہاں سے ہم نے جب اس کی کارروائی کی اور فیڈریشن نے جب اس کی اسکروٹنی کی تو وہ مطلب بات ثابت ہو گئی، تو اس کو ڈسکوالیفائی کیا، اسے 25,000 روپے واپس لیے. تو وہ واپس لینا جو ہوتا ہے وہ کلنک کا ٹیکہ ہوتا ہے. اگر کوئی سمجھے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب تو ہم نے لے لیا ہے، کون پوچھتا ہے. اگر کوئی ٹائٹل گھر پہ لے کے رکھ لیتا ہے، بیلٹ گھر پہ رکھ لیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کی امانت ہے. وہ ڈسکوالیفائی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ اس کا حقدار نہیں ہے. ایک خاتون نے غالباً 40-45 میں سال 1945 کے آس پاس گولڈ میڈل لیا 100 میٹر کی ریس کے اندر، اور وہ گولڈ میڈل لے لیا، انہوں نے جیت گئے. تو اب وہ تو گولڈ میڈل بین الاقوامی ہوتا ہے، دنیا بھر کا ہوتا ہے، تو ان کو جو پروٹوکول ملنا تھا ساری زندگی ملتا رہا. 50 سال کے بعد جب وہ بزرگ ہو گئیں، علیل ہو گئیں، تو ایک بیماری کے سبب ان کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا پڑا. جب ڈاکٹر نے ان کے ٹیسٹ کیے تو پتہ چلا کہ ان میں مردانہ خواص ہیں. مردانہ خواص کا مطلب ہے خواجہ سرا، وہ بھی ایک اللہ کی مخلوق ہے. تو ایک خواجہ سرا میں اور ایک عام خاتون میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اس میں تو مردانہ طاقت ہوتی ہے نا. تو اس نے بھاگنے میں اس میں پیدائشی طور پہ تھے، یہ ایسا نہیں ہے اس نے کوئی ڈرگس لیے ہوئے تھے، کوئی اس نے ایسی میڈیسن، ایسا کچھ نہیں تھا. پیدائشی طور پر مطلب یہ ابتدائی زمانے سے اس میں یہ چیز تھی. تو ڈاکٹر سر پکڑ کے بیٹھ کے بولنے گے یار انہوں نے تو 50 سال پہلے گولڈ میڈل لیا تھا، ان کے تو گھر کے آگے تختی لگی، آتے جاتے لوگ مطلب سلوٹ مارتے ہیں، ان کو تو بڑا پروٹوکول ملتا ہے تقریبات میں. تو انہوں نے مطلب یہ کہ جو ہماری کھیلوں کی تنظیم ہے
ان کے سربراہ کو مطلب درخواست بھیجی کہ جناب ایسے ایسے جس کو گولڈ میڈل آپ نے دیا تھا اس میں یہ چیز ہے، تو وہ بھی ایک لمحے کے لیے چونک گئے۔ یہ غلطی ان سے نہیں ہوئی تھی، یہ غلطی ان سے نہیں ہوئی تھی جن سے شکایت کی گئی ہے، یہ غلطی 50 سال پہلے کسی سے انجانے میں ہو گئی تھی، انجانے میں ہو گئی تھی بھائی میرے۔ انہوں نے پھر اس کا ٹیسٹ اپنے ڈاکٹروں سے کروایا کہ ایسا تو نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ایک داغ تھا ان کے لیے بھی۔ انہوں نے جب اس کے ٹیسٹ کرائے تو وہ بات حقیقت میں مبنی تھی، تو وہ انہوں نے گولڈ میڈل ان سے واپس لے لیا، اور ایک سرکاری تقریب کر کے، گھر کے اندر نہیں، کمرے کے اندر نہیں، ابھی ایسے بھی کیسے میں جانا نہیں چاہ رہا ہوں ان چیزوں میں، انہوں نے ایک سرکاری تقریب کر کے ان سے گولڈ میڈل لے کے، جو دوسرے نمبر کی خاتون تھیں ان کو تلاش کر کے وہ سرکاری اعزاز کے ساتھ دیا گیا۔ ایسی ایک اور مثالیں، وہ غالباً 60 سال کے بعد ہے، جس نے گولڈ میڈل لیا تھا، جس شخص نے، وہ دنیا سے چلا گیا، جو دوسرے نمبر پہ آیا تھا وہ دنیا سے چلا گیا، اور دوسرے نمبر والے کا جو بچہ تھا وہ بھی دنیا سے چلا گیا۔ اب اس کے پوتے تھے، صرف نواسا نواسی پوتا پوتی تھے، لیکن انہوں نے بعد از مرگ 60 سال کے بعد، اگر کوئی تلافی کرنا چاہے انسان سے، کبھی بھی اس سے غلطی کوتاہی ہو سکتی ہے، ہم بھی انسان ہیں، انجانے میں جان بوجھ کے دونوں صورتوں میں تلافی تو ہر حال میں بنتی ہے۔ تو انہوں نے 60 سال کے بعد وہ جو اس کے بچوں کے بچے تھے نا، ایک سرکاری تقریب مطلب رکھی، اور ان کے گھر سے وہ منگوایا میڈل، ان سے منگوایا اور ان کے حوالے کیا۔ تو تلافیوں کی تو اگر آدمی کرنا چاہے تو اس میں کوئی بری بات تھوڑی ہے۔ اگر مجھ سے کسی موقع پہ غلطی ہو جائے اور کوئی شخص مجھ سے کہے کہ فلانے دن تم نے مجھ سے ایسی بات کی تھی، تو میرا فرض بنتا ہے، مطلب ہے بالکل میں اپنے دوستوں سے، یہ میرے بھائی ہیں چھوٹے، میرے دوست ہیں، میرے لیے قابل احترام ہے، لیکن جو بے قاعدیاں اور بے ضابطگیاں ہوئی ہیں، میں ان کے لیے پھر ملتمس ہوں، ان دونوں سے پہلے اور پھر بعد میں طارق پرویز بھائی سے، فیڈریشن کے جو سربراہ ہیں، ان سے ملتمس ہوں کہ خدارہ یہ گیم انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ آپ تو اس سے واقف ہو، یہ باتیں کوئی بتلانے کی تھوڑی ہے کہ باڈی بلڈنگ چیز کیا ہے، باڈی بلڈنگ کتنا مشکل گیم ہے۔ اس کے اندر اگر کسی بھی بچے کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے تو یہ بہت مشکل کام ہے۔ طارق پرویز بھائی، میں ملتمس ہوں آپ سے، آپ مجھے اپنا چھوٹا بھائی سمجھ لیں، کچھ بھی سمجھ لیں، میں انتہائی ادب سے آپ سے ملتمس ہوں، آپ سے بھی، سعید بھائی سے بھی، مسم بھائی سے بھی، کہ ممکن ہے تمہارا ارادہ ایسا نہ ہو، انجانے میں ہو گیا ہو، لیکن اب جب اس کی نشاندہی میں نے تحریری طور پہ کر دی ہے اور یہ بات عیاں بھی ہو گئی ہے، تو پھر تو اس کی تلافی مطلب ہونی چاہیے دوستو۔ اب میں ایک چھوٹا سا واقعہ اور پیش کرنا چاہوں گا میں، کہ دوستو ہم سے بھی یہ غلطی ہوئی، اس لیے کہ آنے والے میں جب یہ ویڈیو چلے گی تو پھر لوگ وہ کہیں گے کہ ایک کارنامہ عبدالسلام سے بھی مطلب ہوا تھا۔ میں 4 جگہ تھا نا ایسوسیشن میں، ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ایک مقابلہ ہوا، اس میں ایک بچے نے غلط ڈاکومنٹ جمع کرا دیے، مجھے تھوڑا سا مطلب شک ہوا اس کی تیاری پر کہ یہ بچہ یہاں اس ڈسٹرکٹ کا نہیں لگ رہا، تو میں نے سیکریٹری سے، ہمارے جو سیکریٹری تھے ڈسٹرکٹ سینٹرل کے، ان سے کہا کہ یار اس بچے نے جو ڈاکومنٹ دیے ہیں یہ تمہارے شاگرد کے کلب سے مطلب حصہ لے رہا ہے، اور تمہارے شاگرد کا کلب تمہارے محلے میں ہی ہے، اور اس نے جو ڈاکومنٹ دیے یہ بھی تمہارے علاقے کا ہے، اس کی اسکروٹنی مطلب طریقے سے ہونی چاہیے۔ میں نے ان کو اپنی ذمہ داری سمجھ کے مطلب یہ کام ان کو دیا، انہوں نے اس کو اس انداز سے نہیں کیا، میں بالکل میرا بہت اچھا بھائی ہے، وہ میرا بہت اچھا دوست ہے، لیکن کلنک کا ٹھیکہ تو لگ گیا آرام سے، چاہے انجانے میں لگ گیا ہو، چاہے اس کی کوتاہی کی وجہ سے لگا ہو۔ یہ کس طریقے سے ممکن ہے کہ وہ غلط کریں تو میں چیخ کے دنیا کو بتاؤں، اور مجھ سے غلط کام انجانے میں بھی ہو جائے تو میں خاموش نہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ اس کی اسکروٹنی کرنا، لیکن انہوں نے اس انداز سے مطلب جانچ پڑتال نہیں کی جیسے کرنی چاہیے تھی۔ نتیجہ کیا ہوا، جب ججنگ والے دن وہ مطلب بچہ اسٹیج کے اوپر آیا تو وہ چونکہ تھا ہی اتنا تگڑا، مجھے خود بھی اندازہ ہو رہا تھا، تو میسم بھائی اور سعید بھائی کہنے لگے سلام بھائی یہ بچے کے ڈاکومنٹ چیک کر لیے؟ تو میں نے اس کے ڈاکومنٹ چیک اپنے طور پہ تو کر لیے تھے، میں چونکہ بار بار کہتا ہوں پڑھا لکھا بندہ نہیں ہوں، میں نے وہ سیکریٹری تھا اس کی اصل ذمہ داری تھی، میں نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا تھا، میں اپنے ضمیر سے مطمئن ہوں۔ میں نے کہا سعید بھائی اس کے ڈاکومنٹ میں لے کر آیا ہوں اور آپ بھی چیک کر لیجئے، اس میں اگر کوئی کسر ہو تو بالکل جیسے آپ بہتر سمجھیں، اس لیے کہ اس بچے کا تعلق میرے کلب سے نہیں ہے، میرے علاقے سے نہیں ہے، یہ ایک تنساز ہے مطلب ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں اس کی، انہوں نے دیکھا اچھی طریقے سے، اور دیکھ کے انہوں نے مطلب ہے، میسم بھائی نے بھی نشاندہی کی 1 ہفتے کے بعد، اس نے ٹائٹل لے لیا، لے کے ٹائٹل چلتا منا وہ 1 ہفتے کے بعد میسم بھائی کا فون آیا میرے پاس، کراچی کے سیکریٹری میسم رضا بھائی کا، سلام بھائی کیسے ہیں، ٹھیک ٹھاک، میری بڑی عزت کرتا ہے وہ، ان کے والد سے میرے بڑے دیرینہ تعلقات ہیں، ویری نائس انسان، اللہ تعالیٰ آج کل وہ تھوڑا سا ذہنی اس میں ہے،
ان کی والدہ بھی اور ان کے والد بھی میری دعا ہے اپنے حبیب کے صدقے میں، پنجتن پاک کے صدقے میں ان کی ساری مشکلوں کو آسان فرمائے۔ میسم بھائی نے مجھ سے کہا سلام بھائی میں نے نہیں کہا تھا تم سے اس بچے نے مطلب دیکھو غلط کام کیا ہے، اب پروف مل گیا ہے۔ تو میں نے ان کو فون پہ جواب دیا میسم بھائی اگر اس نے یہ کام کر دیا ہے اور ہم تو اللہ کو گواہ کر کے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی دانش میں پوری کوشش کی تھی، لیکن آپ پھر بھی اطمینان رکھیں، اگر وہ غلط تھا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا سدباب بالکل کریں گے۔ میں نے پھر اپنے سیکریٹری کو مطلب بڑی لان تان کی، میں نے بولا یار تمہاری ذرا سی غفلت اور کوتاہی کے سبب ہمارے ماتھے پہ وہ کلنک کا ٹیکا لگا کے چلا لیکن گیا۔ آپ نے پھر اس کا کیا کیا سدباب؟ اس کا سدباب پھر ہم نے یہ کیا، پھر ہم نے اپنی ایسوسیشن کا اجلاس بلایا اور اپنی ایسوسیشن کو بتایا کہ ہم سے یہ کام انجانے میں مطلب ہے ہمیں کوئی اس طریقے سے کر گیا ہے اور اب اس کی نشاندہی ہو گئی ہے، تو اب اس کی اسکروٹنی ضروری ہے۔ وہ تحقیق میں نے خود اپنے ذمے لی، اس کو میں نے پھر اس کو بچے کو ہم نے مطلب نوٹس دیا، اس کا نوٹس میرے پاس موجود ہے آج بھی اس کے۔ لیکن کیا اس سے آپ نے واپس لے لیا اس کا؟ جی میں یہی بتلانا چاہ رہا ہوں کہ نہیں، وہ تو اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا نا ہم نے۔ اب وہ اگر ٹائٹل ہمیں نہیں دیتا یا بیلٹ ہمیں نہیں دیتا تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ مطلب ہے اس کا ہو گیا، اس کا جو متبادل تھا وہ تو ہم نے کیا نا۔ ہم نے اس کو نوٹس جاری کیا کہ آپ نے یہ مقابلہ غلط کھیلا، اس نے ہمیں تسلی بخش جواب نہیں دیا، ہم نے اس کو موقع دیا تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ پھر ایسوسیشن نے اس پر پابندی، جو ایک رول ایک ضابطہ ہے ایسوسیشن نے اس پہ پابندی لگائی اور اس سے کو مطلب ہے 1 سال کا بینڈ اس پہ لگایا اور غالباً ایک یا 2 سال کا بینڈ شاید اس کے کلب، وہ بھی ہمارا بہت اچھا دوست ہے جس پہ لگایا کلب پہ، لیکن وہ تو ضابطے کی فارمیلٹیز پوری کرنی تھی نا۔ پھر ہم نے اس سے کہا کہ بھائی ہم نے اپنا کام کر دیا انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہ اب میسم بھائی نے کہا کہ ٹھیک ہے تم نے کر دیا، اب اگلے ہفتے ہمارا کراچی کا مقابلہ ہو رہا ہے، تو وہ جو میرا بچہ ہے نا، میرا جو بچہ ہے شان احمد صدیقی نام تھا غالباً، اس کو کراچی کے اسٹیج پہ بیلٹ پہنا دینا آپ اور کیا کہتے ہیں ٹرافی ہم دے دیں گے، مطلب وہ کوئی مسئلہ نہیں، مطلب ہے وہ سدباب ہو جائے گا۔ میرے ذہن میں قدرتی طور پہ خیال آیا، میں نے بولا یار یہ شان احمد صدیقی کی بھی تو ذرا تھوڑی سی اسکوٹنی ہو جائے تاکہ ہم اللہ کے سامنے سرخرو تو ہو جائیں گے، ہم نے اپنی کوشش کی تھی آنکھ بند کر کے، ایسا نہ ہو کہ جب اس کی اسکوٹنی کی تو اس کا بھی سیم وہی کیس تھا کہ اس کا نام کچھ اور تھا، اس نے ڈاکومنٹ کوئی اور پیش کیے تھے۔ تو پھر جو تیسرے نمبر کا جو 3 کلاسوں کے ونر تھے نا، تو پھر تیسرے نمبر کا جو ٹائٹل فائٹ کرنے والا بچہ تھا اس کو ہم نے 3 سال کے بعد دریافت کیا۔ کتنے سال بعد؟ 3 سال کے بعد دریافت کیا، اور پھر جب کلب کا مقابلہ ہوا یہاں استاد شمس الدین کیا تو اس کو ڈھونڈ ڈھانڈ کے اور اس کو ہم لے کر آئے اور اس سے ہم نے انتہائی ادب سے معذرت کی کہ ہم سے مطلب کوتاہی ہوئی تھی۔ اب اس جرم میں سنیے گا، اس جرم میں ڈسٹرکٹ اس بچے کو جو غلط مطلب ٹائٹل چلا گیا تھا وہ ہم سے انجانے میں غلطی ہوئی تھی، اس کی ہم نے تلافی بھی کی، لیکن کراچی ایسوسیشن نے اور سندھ ایسوسیشن نے کیا کیا ہمارے ساتھ، ڈسٹرکٹ سینٹرل باڈی بلڈنگ ایسوسیشن کو تحلیل کر دیا بغیر نوٹس دیے۔ ارے بھائی 302 کا کیس، اس سے زیادہ کوئی اہم کیس تھوڑی ہوتا ہے جس میں انسان قتل ہو جاتا ہے، اس میں بھی اگر مجھ سے قتل ہو جائے گا تو اس میں بھی جج مجھ سے پوچھے گا کہ بھائی عبدالسلام یہ تمہارے خلاف شواہد کھڑے ہوئے ہیں، یہ اس کی بیوی کھڑی ہوئی ہے کہہ رہی ہے کہ میرے شوہر کو اسی نے قتل کیا ہے، اس کے بچے بھی کہہ رہے ہیں اسی نے قتل کیا ہے، محلے والے بھی کہہ رہے ہیں۔ تو ہوا کیا یہ بتائیں؟ پھر ہوا یہ ہے کہ پھر ہم نے جو اس کا حق تھا اس حقدار کو مطلب اس کا حق دیا، اور اتفاق کی بات ہے قدرت۔ تحلیل ہونے کے بعد کیا ہوا؟ تحلیل ہونے کے بعد تو ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے نا، تو یہ دنیا کی پہلی مثال ہے۔ پھر سن لیجئے میرا جملہ، یہ دنیا کی، ابھی میں نے آپ کو مثال دی تھی 50 سال کی ورلڈ کی، 60 سال کی بعد ازمر ورلڈ کی، وہ ایسوسیشنوں نے مطلب اس کی تلافی کی تھی کہ ہمارے پیچھے والوں سے انجانے۔ اب ہم ایسوسیشن کا حصہ نہیں ہے، کسی بھی ایسوسیشن کا حصہ نہیں ہے، لیکن اللہ نے یہ کام ہم سے کروانا تھا، ہماری نیت صاف تھی، تو ہم نے وہ مطلب ایک تقریب کے اندر باقاعدہ باڈی بلڈنگ کی تقریب کے موقع پہ، اور اس تقریب میں اتفاق کی بات دیکھیں، اسی کراچی باڈی بلڈنگ ایسوسیشن کی تحلیل ہوئی اس کے بعد آپ نے اس کا ازالہ بھی کیا، تو کیا دوبارہ سے پھر وہ فیڈریشن یا وہ پھر نارمل ہو گئی؟ نہیں، اس کے بعد تو وہ تو میں تو 4 سال پہلے آپ نے جو چھوڑا یا ختم ہو وہ اسی تحلیل کا نتیجہ؟ جی نہیں، وہ تو انہوں نے مجھے ایک ایسوسیشن سے مطلب تحلیل کیا تھا نا، باقی ایسوسیشنوں کو مجھے خود چھوڑنا پڑا۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ معاملات بہت غلط ہو رہے ہیں، میں اصل میں عامر اللہ بھائی کو مطلب چاہ رہا تھا کہ ان کی کارکردگی بہت ویری نائس ہے پورے اس میں نے ان کو کہا کہ میں ان کو دوستی کی بنیاد پہ ایسوسیشن میں شامل نہیں کرنا چاہتا، میں ان کی کارکردگی کی بنیاد پہ، اللہ گواہ ہے طارق بھائی بھی زندہ ہیں، طارق پرویز بھائی بھی زندہ ہیں، بھی میرے جملے وہ مطلب بالکل بتائیں گے۔ میں نے ان سے کہا تھا طارق بھائی آپ کو سفارش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو صرف ان سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں اعتراض کیا ہے بھائی، اگر عبدالسلام نے عامر اللہ کا نام اگر لیا ہے تو اس کی کارکردگی کی بنیاد پہ لیا ہے، پاکستان میں پوائنٹوں کی بنیاد پہ پہلے نمبر پہ آ رہا ہے وہ کلب۔ مطلب ہم ان کے لیے اور ان کی فیڈریشنز کے لیے دعا کر سکتے ہیں
یہ ایپیسوڈ بہت ہی لمبا ہوا اس وجہ سے کہ ظاہر ہے اتنے سارے ایشوز تھے, اتنے سارے پوائنٹس تھے جس کو انہوں نے سامنے لانا تھا عبدالسلام صاحب نے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ فیڈریشن اور باڈی بلڈرز کے لیے بہت اہم ایپیسوڈ ہے, اور فیڈریشن کو چاہیے کہ جو ان کے اعتراضات ہیں اس کو, اگر وہ ٹھیک ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ صحیح اعتراض کر رہے ہیں, تو اس کا کوئی لاہے عمل ہونا چاہیے, اس کا کوئی حل نکلنا چاہیے. تو اسی ایپ کے ساتھ ہم دونوں کو اور ہمارے میں آخری جملہ یہ پورا کرنا چاہ رہا تھا کہ اس بچی کی جو ہم نے تلافی کی اس میں ہم تو کسی ذمہ داری پہ نہیں تھے, لیکن قدرتی طور پہ اللہ کی طرف سے اسباب ہوتے ہیں دوستوں. اس میں کراچی باڈی بلڈنگ ایسوسیشن کے جوائنٹ سیکریٹری شریف بھائی خود موجود تھے. اس میں WWF کے سربراہ وسیم الدین قریشی بھائی خود موجود تھے. اس تقریب میں قائد اعظم باڈی بلڈنگ فیڈریشن کے سربراہ رمضان بھائی خود موجود تھے. اس میں پرموشن باڈی بلڈنگ ایسوسیشن کے سندھ کے ذمہ دار جاوید بٹ بھائی موجود تھے. اس میں خورشید حسن خان صاحب مسٹر پاکستان موجود تھے, اور بھی 2-4 ایسے نام. قدرتی طور پہ دیکھیں, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اللہ پاک اسباب بناتے ہیں, آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے. اللہ پاک ایسے اسباب بناتے ہیں کہ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ اب یہ کیا ہو گیا یہ. تو اگر انسان تلافی کرنا چاہے تو ہم چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ بھائی ہم انسٹیٹیوشن کا حصہ نہیں ہے, لیکن ہم اپنے ضمیر پہ بہت سمجھ رہے تھے, اور اللہ پاک نے وہ کام ہم سے کرا لیا. اور یہ دنیا کی یہ بھی میرا اپنا اندازہ ہے, اس کو کسی اور پوائنٹ اس میں نہیں لے جائیے گا میرے دوستوں. مجھے پتا ہے آپ بہت قابل لوگ ہیں, بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں, بہت عقل مند لوگ ہیں, اس کو کسی اور سمت میں نہ لے جائیے گا. یہ اللہ پاک نے اسباب بنائے. یہ دنیا کی پہلی مثال ہے کہ میں تنظیم میں کسی بھی ذمہ داری پہ نہیں تھا, لیکن اللہ پاک نے مجھ سے یہ کام کرایا. اس میں میرا کمال نہیں ہے, میرے رب کا کمال ہے, قربان جاؤں میں اس کے. بہت بہت شکریہ. تو دوستوں اب ہمیں اجازت دیجیے, ملیں گے کسی نئی جگہ نئے دوستوں کے ساتھ نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.